بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کے مختلف مذاہب میں مراقبہ کی اہمیت اور افادیت مسلمہ ہے۔ چین، جاپان اور ہندوستان میں مذہبی پیشوا، صوفیاء کرام اور اولیاء اللہ صلاحیتوں کی نشوونما اور جسمانی علاج کے لیے مراقبہ کی تلقین اور تاکید کرتے رہے ہیں۔ دور جدید میں امریکہ، برطانیہ اور جرمنی میں ہونے والی جدید تحقیقات نے ارتکازی توجہ، مثبت انداز فکر اختیار کرنے اور بہت سی مہلک بیماریوں کے علاج کے لیے مراقبہ کی اہمیت واضح کر دی ہے۔ 1970 میں پہلی مرتبہ مراقبہ کے طریقہ کار اور اس کے اثرات پر سائنسی تجربات کیے گئے۔ فی زمانہ مراقبے کو ذہنی دباؤ کے خلاف بہترین ہتھیار کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ مراقبہ کی مدد سے کولیسٹرول کی سطح کو کم اور بلڈ پریشر اور دیگر امراض کو کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ مراقبہ سے انسان کو منفی خیالات سے نجات ملتی ہے، اور جب منفی خیالات سے چھٹکارا پا کر انسان مثبت طرز فکر اختیار کرتا ہے تو اپنی نظروں میں اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ مراقبہ کے دوران گہرے سانس لینے سے سکون اور طمانینت پیدا ہوتی ہے۔ پھیپھڑوں میں آکسیجن زیادہ بھرنے سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ دوران خون بہتر ہو کر دماغ کو سکون پہنچاتا ہے۔ ناظرین، دور حاضر کی ذہنی اور اعصابی الجھنیں، مثلا فکر اور تشویش، جلد بازی، چڑچڑاپن، غصہ اور بدمزاجی ذہنی دباؤں کی علامات ہے۔ ذہنی دباؤ سے نجات بہت ضروری ہے، کیونکہ جب کوئی شخص ذہنی تفکرات کا شکار ہو جائے تو اس کا پورا جسم متاثر ہوتا ہے۔ دل تیزی سے دھڑکتا ہے، بلڈ پریشر اور شوگر کی سطح بڑھ جاتی ہے۔ ہمارے جسم کے مدافعتی نظام کا اعصابی نظام سے بہت بڑا گہرا تعلق ہے۔ ذہنی دباؤ سے جلدی امراض بھی پیدا ہو سکتے ہیں اور جگر اور دماغ اور قلب بھی متاثر ہو سکتے ہیں۔ مراقبے کے ذریعے چونکہ ہمارا مقصد ذہنی تفکرات سے چھٹکارا پا کر ذہنی سکون حاصل کرنا ہوتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ مراقبہ سے پہلے اپنے قول اور فعل کے تضاد کو ختم کر دیا جائے اور عملی زندگی میں جھوٹ، فریب، دھوکہ دہی اور منافقت سے گریز کیا جائے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ جرم اور گناہ کی زندگی سے توبہ کی جائے، رشوت، سود خوری اور رزق اور حرام سے منہ موڑ لیا جائے۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور گھنٹی کا نشان ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کے بارے میں بر وقت اطلاع ملتی رہے۔ ناظرین، ابھی ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے کہ مراقبہ کا عملی طریقہ کیا ہے۔ مراقبہ کے لیے پرسکون جگہ اور وقت کا انتخاب کریں جہاں شور وغیرہ نہ ہو۔ فرش، کرسی، چارپائی یا جائے نماز پر بیٹھ جائے۔ لمبے لمبے سانس لیں، معدہ خالی رکھے، تمام اعضاء کو ڈھیلا چھوڑ دے، جسم میں تناؤ نہ رکھیں۔ اس کے بعد ذہن کو کسی شے، مثلا چاند، پھول، ستارہ یا قدرتی مناظر کے تصور پر مرکوز کر دے۔ ابتدا میں اس مشق کے لیے صرف 5 منٹ کی مشق کافی ہوگی، مگر آہستہ آہستہ یکسوئی حاصل ہو جائے گی۔ لیکن ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ لگ جائے اور آپ گناہ کی زندگی چھوڑ دیں، پرسکون زندگی گزارنا شروع کر دیں اور آپ کی اعضاء بھی مضبوط ہو، تو اس کے لیے چاند، پھول، ستارے یا قدرتی مناظر کے بجائے اللہ کا نام یا اللہ کی ذات کو اپنے تصور میں لے کر آئے اور اس کے بعد مراقبہ کریں، تو دیکھیے کیسے آپ کی زندگی بدلتی ہے۔ ناظرین، ذہنی یکسوئی کا وقفہ آہستہ آہستہ بڑھتا ہے تو اس کی وجہ سے خیالات قابو میں آ جاتے ہیں اور طبیعت میں ایک ٹھہراؤ سا آ جاتا ہے۔ ذہنی ارتکاز جسم، دماغ کی منفی صلاحیتوں کو اجاگر کرے گا۔ مراقبے کے دو سر دور میں روحانی کون اور دماغی بیماریوں کے علاج کے لیے اللہ تعالیٰ کا نام خوشخط لکھ کر ان پر نگاہ مرکوز کرتے ہیں اور غور و فکر کریں۔ دماغی مریض قرآنی آیات اور درود شریف ٹیپ ریکارڈ پر بھی سن سکتے ہیں۔ مراقبے کے 5ویں مرحلے میں یہ تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی اور قرآنی آیات سے صحت مند لہریں پھولتی ہے اور میرے وجود میں سما جاتی ہے۔ مراقبے کے لیے وہ لفظ منتخب کیا جائے جو دل کو سب سے پیارا لگے، مثلا یا رحیم، یا کریم، یا غنی، یا رؤوف، یا حفیظ، یا رزاق، یا مالک وغیرہ۔ مراقبے میں آیات قرآن اور درود شریف بھی پڑھا جاتا ہے۔ اس سے ذہنی تفکرات ختم ہو کر اطمینان اور سکون کی دولت میسر آتی ہے۔ مراقبے سے جسم تندرست اور چہرے پر تازگی آتی ہے۔ لاابالی پن ختم ہو کر طبیعت میں ٹھہراؤ پیدا ہو جاتا ہے، جو کہ پروکار شخصیت کے لیے انتہائی لازمی ہے۔ مراقبہ کی مشق کرتے رہنے سے ذہن کی مخفی صلاحیتیں بیدار ہو جاتی ہے اور انسان خود کو جسمانی، ذہنی، نفسیاتی اور روحانی طور پر چاق و چوبند محسوس کرتا ہے۔ ناظرین، علماء کرام فرماتے ہیں اور صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ اگر آپ گناہوں کی زندگی میں پھنس چکے ہیں، گناہوں کے دلدل میں مسلسل ڈوبتے جا رہے ہیں، نہ آپ سے نماز کی پابندی ہوتی ہے، نہ آپ حقوق اللہ پورا کرتے ہیں، نہ حقوق العباد کا خیال رکھتے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ موت کا تذکرہ کریں، موت کا مراقبہ کریں۔ سوچیں کہ آپ مر چکے ہیں اور آپ کے گھر والے آپ پر بین کر رہے ہیں، اور اس کے بعد آپ یہ سوچیں کہ آپ کی لاش کو اور آپ کی میت کو نہلایا جا رہا ہے۔ یہ مکمل ایک طریقہ کار ہے، مکمل ایک مراقبہ ہے، اور جس نے بھی کیا صرف کچھ ہی دنوں کے اندر اس کی زندگی مکمل طور پر بدل جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ گناہوں کی عادت مکمل ختم ہو جاتی ہے اور انسان اللہ تعالیٰ کی طرف مکمل طور پر متوجہ ہو جاتا ہے۔ ناظرین، یہ ایک انتہائی دلچسپ عمل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ افادیت کا حامل بھی ہے۔
اس لیے اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے اور اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑے اور مراقبہ کرے. انشاءاللہ اس کی وجہ سے آپ کو دونوں جہاں میں فائدہ حاصل ہوگا.